بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب غدیر مودت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی والیوم الذی امرنی اللہ تعالی ذکرہ فیہ بنصب اخی علی بن ابی طالب علما لامتی یہتدون بہ من بعدی وہو اليوم الذی اکمل اللہ فیہ الدین واتم علی امتی فیہ النعمت ورضی لہم الاسلام دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے امت کے لیے افضل ترین عید غدیر خم کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی کو امت کا امام منسوب کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ اسی کے ذریعے لوگ میرے بعد ہدایت پائیں۔ خدا نے اس دن کی بدولت دین کامل کیا، امت پر اپنی نعمت تمام کی اور ان کے اسلام سے راضی ہوا۔ عرض ناشر، غدیر تاریخ اسلام کا انتہائی خوبصورت اور حسین موڑ ہے۔ اسی مقام پر نبوت اور رسالت کے تسلسل نے اپنی معراج حاصل کی، الہی نظام ہدایت کو بھرپور ارتقا ملی، گزشتہ شریعت کی بہاروں کا عطر نچوڑا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن سے خوش ہو کر پروردگار نے مسلمانوں پر اپنی نعمتیں تمام کی اور ان کے لیے اسلام کو بعنوان دین پسند فرمایا، جسے دیکھ کر کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مساعی سے مایوس ہو گئے۔ یہ غدیر دین کی آبرو ہے، یہ پروردگار عالم کے پسندیدہ اور محبوب دین کا سرمایہ نازش ہے، اسی سے اسلام و مسلمان کی قدریں باقی ہیں۔ آج اسلام کے دامن میں جو کچھ ہے سب غدیر کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پاس جتنی اسلامی صداقتیں بچی ہیں وہ سب غدیر کی خیرات ہیں، اور ہر کلمہ گو غدیر کی بھیک لے کر مسلمان ہوا ہے۔ اسی لیے غدیر کی معرفت جہاں ہر واقعی مسلمان کی پہچان ہے، وہیں عہد حاضر کی شدید ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے واقع غدیر کے وقوع سے لے کر آج تک جس انداز میں دست درازی کی ہے اور جس طریقے سے اس خالص اسلامی واقعے میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انتہائی حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے۔ ہمارے جوانوں کے لیے یہ صورتحال کچھ زیادہ ہی تشویشناک ہے۔ وہ جب واقع غدیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اختلافی باتیں دیکھ کر بدظن ہو جاتے ہیں، اور ابتدائی مرحلے میں اختلافی باتوں سے الجھنے کے بجائے عدم مطالعہ کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ان کو اختلافی باتوں سے دور رکھتے ہوئے خالص واقعے کو کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے تاکہ وہ واقعے کے حقائق سے آشنا ہو سکیں۔ زیر نظر کتاب میں اسی بات کی کوشش کی گئی ہے، لہجہ آسان رکھا گیا ہے اور انداز بیان ایسا پرکشش اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے دل میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان و ادب میں اس انداز کی کتابیں شائع نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عہد حاضر کے حالات اور ماحول کے پیش نظر ایسے کاموں کی بہرحال ضرورت ہے۔ امید ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری یہ ناچیز کاوش شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی۔ والسلام، شعور ولایت فاؤنڈیشن، لکھنؤ۔ پیش لفظ، کیا آپ نے بے جان اور روح سے آری جسم کو دیکھا ہے؟ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک زندہ انسان کی طرح آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پیر کا مالک ہے، لیکن نہ تو وہ کچھ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ اس کے اندر اپنا دفاع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ غور و فکر کی صلاحیت سے قطعی آری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جسم میں روح نہیں ہے۔ یہ روح ہے جو جسم کے اعضاء کو قدرت و طاقت دیتی ہے۔ اگر روح نہیں تو جسم بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد سب کچھ ہیں جو دین کے جسم کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب تک ان اعمال و ارکان میں روح نہیں ہوگی وہ قدرت و طاقت سے محروم رہیں گے۔ جس طرح ایک بے روح جسم کچھ دنوں بعد تباہی اور ماحول کی آلودگی کا موجب ہو جاتا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے یہ اعمال و ارکان بھی روح کے بغیر ایک مدت کے بعد معاشرے میں فساد و تباہی کا موجب ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ ذرا قرآن کی آیات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث و روایات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دین اسلام کی روح کیا ہے۔ جی ہاں، دین اسلام کی روح ولایت ہے۔ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم نامی جگہ پر سورہ مائدہ کی 3 آیت کے نزول کے ذریعے ولایت کو دین کی روح قرار دے کر اسے اکمال دین اور اتمام نعمت کا سبب بتایا گیا ہے۔ جب دین ولایت سے ہم آہنگ اور وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ دین پر حملہ کر سکے۔ پروردگار عالم اس دین سے راضی نہیں جو ولایت سے جدا ہو۔ ایسا دین فساد و تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ولایت کی اسی اساسی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ابلاغ و اعلان کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ یہ آیت لے کر نازل ہوئے؟ جی ہاں، جبرائیل
جبرائیل امین غدیر خم کے نزدیک مسلسل 3 مرتبہ نازل ہوئے اور خداوند عالم کی جانب سے مذکورہ آیہ مبارکہ کی وحی کی۔ آخر کیا بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس طرح بات کر رہا ہے؟ کون سا حکم ہے جس کی تبلیغ نہیں کی گئی تو 23 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا؟ سرکار رسالت ماں کا ہر کام، ہر عمل کل عدم ہو کر رہ جائے گا۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے اصحاب کے درمیان اس حکم کے ابلاغ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ جی ہاں، آپ کا تخمینہ صحیح ہے۔ ہزاروں لوگوں کے درمیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و ولایت کے اعلان و ابلاغ کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں امیر المومنین علیہ السلام کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کیا کوئی اپنوں کے درمیان اس طرح خوف زدہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سبھی اپنے ہوتے تو اللہ کے رسول اس قدر خوف زدہ نہ ہوتے۔ یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ ہزاروں لوگوں میں منافقین بھی موجود تھے، بلکہ منافقین زیادہ تھے اور مومنین کم۔ انہی منافقین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے۔ آج 18 ذی الحجہ کی مبارک تاریخ ہے۔ اب اللہ کے رسول کو کفر و نفاق سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ خود پروردگار نے تحفظ کی ضمانت لی ہے۔ ذرا جوحفہ کے بلند ٹیلوں پر واقع غدیر خم پر ایک نظر ڈالیے۔ کچھ درختوں کے سائے میں ایک پالان شتر کا منبر ہے، جس پر اولین و آخرین کا لافانی خطیب رہتی دنیا تک کی انسانیت کو منشور عطا فرما رہا ہے۔ عقیدہ و عمل، اخلاق و معاشرت، سیاست و ثقافت کے معیار و اقدار کا جنچا تلا نقطہ ارتکاز، مہر نیم روز کی جھلسا دینے والی تپش اور تیز شعاؤں میں یہ اعلان لوگوں کے قلب و دماغ میں تحلیل ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت سے تمام لوگ اپنی ردائیں زمین پر بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بے چینی میں پہلو بدل رہے ہیں۔ پتہ نہیں تیز دھوپ کی بے چینی ہے یا اعلان کی نشتریت۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر کوئی شدت سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس صحرا میں کیوں جمع کیا ہے؟ کون سا اہم پیغام ہے جس کے ابلاغ کے سلسلے میں خدا نے اپنے حبیب سے اس لہجے میں بات کی ہے؟ ہاں، شاید اللہ کے رسول کی خلافت و جانشینی کا مسئلہ ہے۔ شاید اللہ کے رسول اپنے بعد لوگوں کے لیے خلیفہ کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وعلی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اعلان ولایت کے بعد لوگوں پر اہم ذمہ داری عائد کرتے ہوئے فرمایا، الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ۔ خبردار، اس پیغام کو یہاں موجود لوگ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، اور قیامت تک ہر باپ اپنے فرزندوں تک یہ پیغام منتقل کرتا رہے۔ تاریخ کی صدائے بازگشت بن کر یہ اہم ذمہ داری آج بھی ہمارے دل کی سماعتوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم تبلیغ ولایت کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس کریں اور غدیر کے اہم ترین اور آفاقی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان منتشر کریں۔ زیر نظر کتاب تبلیغ ولایت کے سلسلے میں احساس ذمہ داری کا ایک عملی ثبوت ہے۔ شاید اس کے ذریعے سے ہماری جوان نسل کسی حد تک دین کی حقیقت اور اسلام کی روح یعنی ولایت سے آشنا ہو سکے۔ کتاب میں کہانی کا انداز اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ جوانوں میں مطالعے کے دوران دلچسپی برقرار رہے۔ اس کے مطالب معتبر منابع سے ماخوذ ہیں۔ ہم نے ہر صفحے میں متون کے بعد حوالے جات کو نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے، اس لیے کہ اگر کتاب کے متون کو حوالوں سے پر کیا جاتا تو مطالعے کے دوران گرانی محسوس ہوتی اور جس مقصد کے لیے یہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ فوت ہو جاتا۔ اسی لیے کتاب کے مطالب کے سلسلے میں استفادہ کی گئی اہم کتابوں کی ایک فہرست آخر میں پیش کی گئی ہے۔ یقین جانیے کتاب کے مطالعے کے بعد اگر آپ اپنے نظریات اور مفید مشوروں سے مطلع فرمائیں گے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ ہمیں آپ کے مشوروں کا شدت سے انتظار رہے گا۔ امید ہے ہماری یہ ناچیز کاوش تاجدار ولایت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معارف غدیر کی تبلیغ کی توفیق کرامت فرمائے، آمین۔ والسلام علی کرام، سید شاہد جمال رضوی، گوپال پوری۔ یادگار سفر۔ فضہ اور عامر بڑے پیارے بچے تھے، دونوں بھائی بہن تھے، اسی لیے دونوں میں بڑی اپنائیت اور محبت تھی۔ فضہ بڑی تھی، تقریباً 13 سال عمر ہوگی، اور عامر 9 سال کا تھا۔ فضہ اور عامر میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ فضہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتی تھی، لیکن عامر میں اس کی عمر کے پیش نظر بچکانا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑا چنچل اور ہسمکھ تھا، گھر میں اس کی وجہ سے بڑی رونق تھی۔ گھر کے گوشے گوشے میں اس کی شرارت کے چھوٹے چھوٹے یادگار اور خوبصورت لمحے موجود تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہی گھر میں زندگی کی رمق ڈال دیتی تھیں۔ اگر وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر
جاتا تو گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتا، اسی لیے اس کے بغیر گھر سونا سونا سا لگتا تھا۔ آج تو فضا بھی بہت خوش تھی۔ ویسے تو وہ بہت سنجیدہ اور متین لڑکی تھی، اسے شور شرابہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ شور شرابے سے بچنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن جب اس کی دلی مراد پوری ہوتی تھی تو وہ اس کے اعلان و اظہار میں گھر اور محلہ سب ایک کر دیتی تھی۔ آج اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ آج وہ اپنی امی کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ معظمہ جا رہی تھی۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے سامان کی پیکنگ میں بھی لگی ہوئی تھی۔ ابو نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی ضروری سامان چھوٹنے نہ پائے، اسی لیے وہ اپنی ضروری چیزیں خوشی خوشی اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اسی وقت کمرے میں ایک آواز گونجی، فضا کیسی ہو؟ فضا نے آواز کی سمت اپنا چہرہ گھمایا۔ زہرا تم؟ فضا چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اپنی کزن سے لپٹ گئی۔ آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ زہرا نے اپنی بہن بلکہ اپنی سب سے اچھی دوست کے چہرے پر بے پناہ خوشی دیکھتے ہوئے انجان بن کر سوال کیا۔ ہاں آج میں بہت خوش ہوں، جانتی ہو اب میں مکہ معظمہ اور کعبہ شریف کو نزدیک سے دیکھ سکتی ہوں۔ فضا نے اپنی اندرونی خوشی چھپائے بغیر برجستہ کہا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمیں بھی اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ زہرا نے اپنی دلی مراد کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں انشاءاللہ تمہیں بھی یہ سعادت جلدی نصیب ہوگی، فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر سے اپنی پیکنگ میں لگ گئی۔ فضا جب جہاز میں بیٹھو تو یہ کتاب ساتھ لے جانا، راستے میں پڑھتی رہنا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا نے اپنی کزن کو ایک کتاب دکھاتے ہوئے کہا، لاؤ دے دو، اپنے ہینڈ بیگ یا پرس میں رکھ لوں گی۔ فضا نے کتاب زہرا کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دی۔ فضا اچھی طرح دیکھ لو، ساری تیاری ہو گئی ہے نا؟ ابو نے کمرے میں داخل ہو کر فضا سے پوچھا۔ جی ابو، میری طرف سے تو تیاری مکمل ہے، فضا نے ایک سوٹ کیس، ایک شولڈر بیگ اور ایک پرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ابو نے بھی ایک طائرانہ نگاہ سامان پر ڈالی اور اطمینان بخش انداز میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئے۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا اور فضا اور اس کی امی تمام لوگوں کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ سب کو خدا حافظ کہنے کے بعد اس نے پرس اٹھایا اور اپنی دوست زہرا کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اچانک زہرا نے کہا، لو یہ کتاب تو بھول گئی۔ یہ کہہ کر زہرا نے بیڈ پر پڑی ہوئی کتاب اٹھا کر فضا کے حوالے کر دی، جسے فضا نے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی کیونکہ ڈرائیور کے کانوں میں ابو کی آواز گونج رہی تھی کہ قافلے کے لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہوں گے، اس لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ابو آگے عامر کے ساتھ اور میں پچھلی سیٹ پر امی اور زہرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے بھر ابو مجھے نصیحتیں کرتے رہے کہ بیٹا اپنا بھی خیال رکھنا اور امی کی دوائیوں کا بھی دھیان رکھنا۔ ابو کہہ رہے تھے کہ میں نے قافلہ سالار کو خاص طور پر تاکید کر دی ہے کہ تم لوگوں کا خیال رکھے، اس کے علاوہ تم لوگ بھی عمرہ اور زیارت کے دوران اچھی طرح دھیان رکھنا۔ بیچ بیچ میں عامر کی شرارت بھرے جملے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا کہ فضا جا رہی ہے اور میں گھر پر رہوں گا۔ اسی بات کو لے کر وہ صبح سے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا اور بات بات میں فضا پر جملے کس رہا تھا۔ ایک جملے پر تو سبھی ہنس پڑے جب ابو نے فضا سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور امی کی دوائیوں کا دھیان رکھنا، تو عامر نے برجستہ کہا، ہاں اپنے سے زیادہ امی اور ان کی دوائیوں کا خیال رکھنا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچ چکے تھے اور ان کو خدا حافظی کرنے والوں کا بھی ایک ہجوم موجود تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر جانے سے پہلے فضا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ابو اور پیارے شرارتی بھائی سے پہلی مرتبہ جدا ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ابو سے لپٹ گئی۔ ادھر عامر بھی پہلی مرتبہ اپنی امی سے الگ ہو رہا تھا، اس لیے اس کا رونا فطری تھا، لیکن اس جدائی کا سارا دوش فضا کے اوپر ڈال رہا تھا کہ وہی مجھے امی سے الگ کر رہی ہے، جسے سن کر سبھی ہنس رہے تھے۔ سب قافلہ سالار اور قافلے کے کچھ لوگ مل گئے۔ جب قافلہ سالار اور قافلے کے کچھ لوگ مل گئے تو ابو مزید ہدایتیں دے کر عامر اور زہرا کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ قافلہ سالار نے زائروں کو لاؤنج میں چلنے کی ہدایت دی اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ پہنچ گئے اور سامان اور ٹکٹ کی چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر مختلف صوفوں پر بیٹھ گئے تاکہ جہاز کی روانگی کا اعلان ہو تو باہر نکل جائیں۔ وہاں کچھ لوگوں نے وقت گزاری کے لیے اخبار اٹھا لیے تو کچھ لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ فضا پہلے تو بغور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہی، لیکن پھر یکسانیت سے اکتا کر اس نے بے دھیانی میں اپنا پرس کھولا تو اسے زہرا کی دی ہوئی کتاب نظر آئی۔ اس نے کتاب نکال کر ٹائٹل دیکھا، سرے ورق پر نام لکھا ہوا تھا، غدیر مودت۔ کتاب کی ورق گردانی کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کتاب اچھی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن قبل اس کے کہ وہ کتاب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتی، مائک پر اعلان ہوا کہ عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والی فلائٹ میں سوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب لوگ جلدی جلدی اپنا سامان اٹھا کر فلائٹ میں سوار ہونے کے لیے چل پڑے۔ تقریباً 20 منٹ بعد فضا بھی اپنی امی کے ساتھ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ جہاز کی سیٹوں کے درمیان موجود پتلی سی گلی میں چلتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ پھر اس
منظر سے اکتا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تو گھر کا منظر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد زہرا کا اور اگلے ہی لمحے اسے اس کی دی ہوئی کتاب کا خیال آیا، غدیر مودت۔ اس نے عشق اور جذبات کے ساتھ کتاب پرس میں سے نکالی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ کتاب بہت عمدہ تھی، اس میں غدیر کا پورا واقعہ تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ وہ کتاب کے مطالعے میں اس طرح محو ہوئی کہ اپنے آس پاس سے بالکل بے خبر ہو کر کتاب کی دنیا میں کھو گئی۔